استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 سپٹمبر 2025 درس قرآن کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے کریں گے۔ پچھلے سیشن کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، سیشنز کیے ہیں اور ایک ایک جملے کو اس آیت سے اٹھایا، ہر پہلو سے پرکھا اور اس کا حقیقی معنی اخذ کرنے کی کوشش کی، ایسا معنی کہ جو عملی میدان میں نتیجہ دے سکے، جو فٹ رہے، تعمیری ہو، معاشرے کی اصلاح اس کے اندر پنہاں ہو، اس میں کوئی ایسی بات سامنے نہ آئے جس سے فرد کی نجات پنہاں ہو، بلکہ ایسا ترجمہ جو قرآن کی منشا کے مطابق ہو۔ تو ایک ایک لفظ کو سامنے رکھا، ایک ایک جملے کو سامنے رکھا، اسی کے ساتھ آیت نمبر 197 حج کے موضوع پر ہی بیان ہوئی ہے۔ آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے الحج اشہر معلومات۔ آپ اس آیت کے ان الفاظ کے تراجم کا جائزہ لینا شروع کریں اور دیکھتے جائیے کس کس نے کیا کیا ترجمہ کیا ہے۔ جتنے بھی ترجمے آپ اٹھائیں گے ان میں اکثر تراجم میں لکھا ہوتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، جانے ہوئے ہیں، پہچانے ہوئے ہیں۔ سب نے ترجمہ یہی کیا ہے، اکثر تراجم کا میں نے جائزہ لیا، ان سب میں ترجمے اسی نوعیت کے ہیں کہ حج کے مہینے، کیونکہ اشہر کا لفظ آیا ہے اور مترجمین نے اشہر کا ترجمہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے وہاں مہینے کیا ہے۔ آپ یہاں پر مہینے ترجمہ کر لیجئے اور پھر یہاں سے آپ اپنے سوالات اٹھا کر ان مترجمین کے پاس، مترجمین کے جو نائب ہیں ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے دریافت فرما لیجئے کہ جب حج کے مہینے یہاں پر ذکر آیا ہے تو حج کا ایک مہینہ آپ نے کیسے اور کس بنیاد پر مقرر کیا ہے۔ یعنی اس کا تو ترجمہ بالکل واضح ہے کہ حج کے مہینے، میں ابھی وہی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے ترجمہ الحج اشہر معلومات کا کیا ہے، جینیٹو کنسٹرکشن والا، جس کو عربی گرامر کے اندر مرکب اضافی کہا جاتا ہے، جس کا اگر میں ترجمہ کروں اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروں تو بنے گا شہر الحج معلومات۔ جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اس کا عربی کانٹیکس بنے گا شہر الحج، اشہر الحج معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ترجمہ وہی لے رہا ہوں جو آپ نے جنریٹو کنسٹرکشن والا کیا ہے۔ آپ صرف یہ جاننے کی کوشش کر لیجئے، جتنے میرے سننے والے ہیں، جتنے اس پر غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ بس یہ معلوم کر لیجئے ان مترجمین سے، ان مترجمین کے نائب سے، کہ جب حج کے مہینے آیا ہے، اشہر آیا ہے، اشہر عربی زبان میں پلور کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، شہرن کی جمع ہے نا اشہر، اور عربی زبان کے اصول کے مطابق جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ کم سے کم جمع عربی زبان میں 3 کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بھی کہاں، ہمارے ہاں تو جو مروجہ حج بیان کیا جاتا ہے اس میں تو حج کے صرف 2 دن بیان کیے جاتے ہیں، 8 سے لے کر 10 تک۔ اس میں حج کا صرف ایک مہینہ ہوتا ہے، ایک کو تو اشہر کہتے ہی نہیں ہیں عربی زبان کے اندر۔ آپ اشہر کے جتنی آیات قرآن میں سب نکال لیجئے،
اور وہاں پر اشہر کا ترجمہ کسی بھی مترجمین کے ترجمے کے ساتھ میچ کر لیجئے، سب نے ترجمہ یہی کیا ہے، مہینے جمع کیا ہے، واحد نہیں کیا۔ یہاں پر بھی جمع ہی ترجمہ کیا ہے، مہینے۔ تو پھر آپ نے ایک مہینہ مقرر کیسے کیا؟ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ روایات جو بیان کی جاتی ہیں یہ قرآنی آیات کی کھلی مخالفت کرتی ہیں۔ کھلا تضاد آپ کو معلوم ہوگا جب آپ ترجمہ کریں گے الحج اشہر معلومات کا، جب روایات کا جائزہ لیں گے، اس کے مطابق عمل کرنے والے عاملین کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حج کو کہتے ہیں کہ صرف ایک مہینے میں فرض ہے، اور جس نے ایک مہینے میں حج نہیں کیا اس کا حج نہیں مانا جائے گا۔ تو بھائی اس آیت کے اندر جو اشہر کا لفظ آیا ہے وہ کون سے مہینے ہیں؟ کیوں آپ نے ایک مہینے کو مقرر کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ صرف ایک مہینے کے اندر یہ ایام ہوں گے، ان کے اندر یہ عمل کیا جائے گا تو قابل قبول ہوگا، ورنہ آپ پر سے وہ فرضیت ختم نہیں ہوگی، باقی رہے گی، بلکہ آپ کو مزید اس کے کفارے یا اس کے دم ادا کرنے پڑیں گے، جو بھی وہ فقہی اصطلاحات بیان کرتے ہیں۔ اللہ جب کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات، آپ بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حج کا ایک مہینہ ہے؟ کتنے واضح اس کے اندر الفاظ ہیں۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ تاکہ جب یہ ایک مہینے کو خاص کریں تو وہ سیزن بن جائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ آنا شروع کریں۔ اگر اس کو 3 مہینوں میں بانٹ دیا جائے گا تو لوگ کبھی کسی دن آ رہے ہوں گے، کبھی کسی دن آ رہے ہوں گے، وہ سیزن نہیں لگ پائے گا۔ جس طرح ہوٹلز کے وہاں پر کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، اس مہینے کے اندر لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ٹریڈنگ چل رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، عمرے کے ٹکٹ میں، عمرے کے پیکج میں اور حج کے پیکج میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ جائزہ لیجئے اس کا۔ کئی ہزار ڈالر میں حج اس کا پیکج دیا جا رہا ہے، عمرے کا پیکج جو ہے وہ چند ہزار یا چند $100 کے اندر مکمل کر لیا جاتا ہوگا۔ حج کے پیکج میں بھی وہی چیزیں شامل ہوتی ہیں، چند چیزیں کم ہوتی ہوں گی، یا اس میں اقامت کم کر دی جاتی ہوگی، ورنہ ہے تو وہی نا، طواف تو کرنا ہے، وہاں کا بتایا جاتا ہے، وہ جو جتنے بھی رسومات بتائے جاتے ہیں وہ تقریباً سارے ہی عمرے کے اندر زائرین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر پیکیج میں فرق کیوں ہے؟ اتنا بڑا فرق؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ یہ ایام ہیں، ان ایام کے اندر جو کرے گا وہ حج مانا جائے گا۔ تو اس آیت کی تو کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مطلب میں حج کے جتنے بھی معنی ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آیت نمبر 196 کے اندر ہم نے تفصیل سے حج اور عمرے کے معنی کو سمجھا اور یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ اس کے بعد جب یہاں آیت نمبر 197 میں الحج اشہر معلومات آیا ہے تو اس سے تو کھل کے آ گیا ہے کہ جتنا کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے حج کے مہینے، میں کہہ رہا ہوں حج کا مہینہ۔ کیسے اس کو آپ رائج کریں گے؟ آپ مجھے سمجھا دیں۔ الحج اشہر معلومات کو آپ نافذ کر کے دکھا دیں، بس میں تو یہ کہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن کی آیات کی تشریح ہم روایات کی روشنی میں کریں گے، لا کر پیش کریں روایات کی روشنی میں، اس کا ترجمہ کر کے بتائیں، بالکل ورڈ ٹو ورڈ گرامر کے حساب سے، جنریٹو کنسٹرکشن نہیں بنائیں اس کو کہ اشہر الحج معلومات ترجمہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن نے الحج اشہر معلومات کہا ہے، نومنل سینٹنس استعمال کیا ہے، جملہ اسمیہ استعمال کیا ہے، اس کے مطابق کر کے دکھائیں۔ اپنے مطابق کرتے ہیں، اس کو ترجمے کو جو آپ نے کیا ہے اس کے مطابق عمل ملا کر دکھائیں۔ جس کو آپ حج کہتے ہیں اس حج کو آپ مہینوں کے اندر تقسیم کر کے دکھائیں، جب بنے گا اس کا ترجمہ کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ورنہ اگر اس کا ترجمہ آپ کریں گے احرام باندھ لینا، احرام کا ذکر تو بھائی پورے قرآن کے اندر مجھے نظر نہیں آیا۔ میں بھی قرآن کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوتا ہوں، مجھے احرام کا کہیں
قرآن میں ذکر نظر نہیں آیا ہے کہ قرآن نے یہ واضح کیا ہو کہ آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ احرام نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسا کپڑا ہوتا ہے جس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، اس کو احرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے وہ کپڑا پہننے کے بعد، وہ نیت کرنے کے بعد۔ ایسا کوئی ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، الحج اشہر معلومات، چونکہ یہ مروجہ حج کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتا ہے، یہ کلام، یہ کلمات، تو اب کیسے اس سے جان چھڑائی جائے؟ انہوں نے کیا کیا، حج کے مہینے معلوم ہے، انہوں نے اس کی تفسیر میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آیت تو بالکل واضح ہے نا۔ ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ حج کے مہینے معلوم ہیں اور حج کیا جا رہا ہے ایک مہینے میں، اس لیے ضرورت پیش آئی سمجھانے کی، تعویلات کرنے کی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا کہ بھائی شوال، ذوالقعدہ اور حج کا مہینہ ذوالحجہ، اس کی جو 10 دن ہیں اس کے اندر احرام باندھنا، یہ اس کے معنی ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ الحج کا معنی احرام باندھنا ہے، یا حج عربی زبان میں جس کو آپ بیان کرتے ہیں وہ تمام رسوم، تمام رواج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی جب یہاں پر اوپر والی آیت میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آیا تھا، تو وہاں کبھی کسی نے آپ کو بتایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ کا مطلب ہوتا ہے احرام کو تمام کر لینا؟ کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوگا یہ ترجمہ۔ صرف یہاں پر آ کے جب الحج اشہر معلومات آیا تو یہاں کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا مطلب حج کرنا نہیں بلکہ احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھو، آپ شوال میں باندھ سکتے ہو، ذوالقعدہ میں باندھ سکتے ہو، اور ذوالحجہ کے 10 دنوں میں باندھ سکتے ہو۔ پتہ نہیں کون سا احرام، کہاں ہے احرام؟ قرآن کے اندر احرام کا ذکر تو نہیں ہے۔ کیا اللہ آپ کا رب یہ بتانا بھول گیا تھا کہ یہاں پر مجھے احرام کا ذکر کرنا تھا، اور اوپر اتم الحج، جب وہاں پر بھی الحج آیا تھا یہاں پر بھی الحج آیا تھا، تو کیا بتانا بھول گیا تھا؟ کیا وہ غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں پچھلی آیت کے اندر تو اتم الحج بیان کر کے آئے ہیں، وہاں سب مخاطبین تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حج کا مطلب مروجہ رسم و رواج کل کے کل ہوں گے، اور جب 197 کے اندر میں نے الحج اشہر معلومات کہا ہے تو اب سب کے سب سمجھنا شروع کر دے کہ نہیں، حج کا مطلب احرام ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب ہرگز بھی نہیں بھولتا ہے، کوئی چیز بھی ترک نہیں کرتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ہرگز بھی نہیں ہے، یہ جو سینٹینس ہے اس میں تاکید سے بیان ہوا ہے کہ ہرگز بھی غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہم تو خواہ اس کو غافل سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر حج بیان کر کے گیا ہے، یہاں آ کے احرام کہنا تھا، یہاں پر بھی احرام کی بجائے الحج اشہر معلومات کہہ رہا ہے۔ سمیٹا ہی نہیں جا رہا ہے ترجمہ کرنے کے بعد مترجمین سے، مفسرین سے۔ سمیٹیں گے کیسے؟ جو ایک بھیڑ چال چلی تھی، جو طریقہ رائج کیا تھا، اس کو دانتوں سے پکڑ رکھا ہے، اس کا دفاع کیے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ کو دفاع کرنے کی ذمہ دار بنایا کس نے؟ خواہ دفاع کر رہے ہیں، کیوں دفاع کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کریں آپ کسی کا دفاع، اگر کسی نے غلطی کی ہے تو غلطی کو بیان کرتے، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا کسی کا تقدس پامال ہو جائے گا اس سے؟ آپ جس مسلک پر ہیں، جس فرقے پر ہیں، آپ فرقے پر قائم رہیں، کرتے رہیں اس کو فالو، لیکن کم سے کم بتائیں تو ہاں یہاں ترجمے میں غلطی ہوئی ہے۔ مختلف روایات کا رد کرتے ہیں نا، تو اس روایت کا بھی رد کرتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ذوالقعدہ اور شوال اور اس کے احرام کس کے معنی تھے، وہ کون سی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے روایت؟ وہ تو عبداللہ بن عباس کا جو تشریح وہ بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ وہ بھی عبداللہ بن عباس کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں انہوں نے نقل کیا ہے احمد بن حنبل سے اور مختلف محدثین سے یہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی جو تفاسیر ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ دیکھتے جائیے، پڑھتے جائیے اور سمجھتے جائیے، لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں کسی بھی روایت سے، کسی بھی تفسیر سے؟ قرآن کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات، میں اس کو ایک مہینے کے ساتھ خاص کر کے اور اس پورا میں نے اس میں مارکیٹ لگائی ہوئی، سیزن لگایا ہوا کہ سیزن حج کا سیزن چل رہا ہے، حج کے سیزن میں پیکیج جو ہے وہ ہزاروں ڈالر میں جا رہا ہے، اور عمرے کا پیکیج وہ انتہائی سستا ہے، کام دونوں میں ایک ہی چل رہا ہے۔
اگر اس کے ترجمہ کر دیں گے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں اور حج کو مہینوں میں تقسیم کر دیں گے تو پھر یہ سیزن ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر تو یہ تعین بھی نہیں ہو سکے گا نا یہ کون سا مہینہ۔ چلیں آپ نے ذوالحجہ کا ایک مہینہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے کر لیجئے، اس کے علاوہ 2 مہینے اس کے بارے میں تو قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی نا کہ یہ مہینہ ہوگا یا وہ مہینہ ہوگا، قرآن نے تو قید نہیں لگائی نا۔ تو یہ بڑا مشکل ترجمہ پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو مروجہ رسم و رواج کے مطابق اس آیت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ الحج اشہر معلومات ہے، نومینل سینٹنس ہے، یہ جینیٹو کنسٹرکشن نہیں ہے کہ میں جس کا ترجمہ کر جاؤں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج کے مہینے معلوم کا عربی کانٹیکسٹ ہوگا اشہر الحجی معلومات، وہ نہیں ہے بھائی یہاں پر۔ تو ترجمے کو تبدیل کر کے آپ عربی کانٹیکسٹ کے اندر تعریف نہ کریں۔ یہ نومینل سینٹنس ہے، الحج جو ہے یہ اس کا مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، اور پریڈیکیٹ اس کا اشہر معلومات ہے، یعنی حج کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حج معلوم اشہر ہیں، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے۔ اب آپ اگر کہہ دیں گے حج معلوم مہینے ہیں تو اب آپ کا یہ ترجمہ سینس دے گا ہی نہیں کہ حج کے مہینوں کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی ترجمہ یہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہوا کہ اشہر کا ترجمہ یہاں پر اس کے حقیقی معنی کے اعتبار سے کرنے پڑیں گے، مہینہ نہیں کر سکتے آپ یہاں پر اشہر کا۔ مشکل یہی تو پیش آئی تھی کہ اشہر بھی آ گیا ہے، آپ یہ بھی ترجمہ نہیں کر سکتے اس کا ریئل کہ حج جو ہے وہ معلوم مہینہ ہے، کیونکہ حج تو آپ مہینے کہتے ہی نہیں ہیں، آپ تو کہتے ہیں حج معلوم مہینوں میں ہیں، اس میں بھی میں لگا کے اضافہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے حج معلوم اشہر ہیں، تو یہاں آ کے پھر سوچنا پڑے گا کہ اشہر کا ترجمہ مہینے ہو ہی نہیں سکتا اس آیت کے اندر۔ اور اشہر کا ترجمہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ معلوم صورتحال، معلوم طریقہ کار، ان تمام چیزوں کے لیے یہ شہرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی جمع اشہر آتی ہے۔ اب آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہ آیت آپ کے پاس دلیل ہے الحج اشہر معلومات کی، یہیں سے آپ کو دلیل نکالنی ہے کہ اشہر کا ترجمہ ہر جگہ مہینے نہیں کیا جا سکتا۔ الحج قانون کا نفاذ، یہ معلوم طریقہ کار ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، جانا بوجھا طریقہ کار ہے الحج، قانون کا نفاذ جو غلبے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے بھی اس صورتحال میں، اس طریقہ کار میں الحج یعنی قانون کو نافذ کرنے کا طریقہ متعین کر لیا ہے، کیونکہ فرض کا مطلب کسی چیز کا مقرر کر دینا ہوتا ہے، نصیبا مفروضا، آپ قرآن میں اٹھا کر پڑھ لیجیے سورۃ النساء کے اندر، مقرر کردہ نصیب۔ تو فرض کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اندازہ کر لینا، کسی چیز کا حصہ مقرر کر لینا، جس کو ہم فرض کہتے ہیں، کوئی چیز فرض کر لینا۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں آپ فرض کر لیجئے، کوئی بھی مثال دینے کے لیے اس کو ایگزامپل کے طور پر کہ آپ فرض کر لیجئے ایسا ہوا تھا، تو فرض وہاں بھی یہی والا فرض ہے، مطلب اندازہ کر لیجئے، ایک تخمینہ لگا لیجئے کہ ایسا ہوا تھا، تو یہ وہی فرض ہے۔ فمن فرض فیہن، جس نے ان صورتحال میں، ان طریقہ کار میں الحج کو لازم کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب یہاں پر پھر سے رفث کا لفظ آیا ہے جو پہلے آیت نمبر 186 کے اندر گزر چکا ہے، الصیام کی آیات کے اندر۔ یہاں پر انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ حج میں جس نے حج کو فرض کر لیا ان مہینوں میں، تو نہ تو جنسی خواہشات ہیں، رفث کا ترجمہ ہر جگہ جنسی خواہشات کر دیتے ہیں، سیکسول انٹرکورس کر دیا تھا 186 کے اندر، الصیام کی آیت 186 سے غالباً یا 187 ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کیا جائے گا، اور باقی لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ ہاں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ولا فسوق، فسوق کا مطلب کر لیا گناہ، اور جدال کا مطلب کر لیا لڑائی، تو گناہ لڑائی نہیں ہے، لڑائی بھی تو گناہ میں آئے گا نا۔ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ رفث میں نے
الصیام کی آیت میں بیان کیا تھا کہ الصیام کی آیت میں جو رفث آیا تھا اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی تذلیل کرنا، فحش گوئی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایسا کلام، ایسے کسی کو ہیوملیٹ کر لینا، کسی کی تذلیل کر لینا، یہ رفث کہلاتا ہے۔ یعنی قانون کے نفاذ میں انسانیت کی تذلیل نہیں ہوگی، بلکہ ان کو قانون کے ساتھ حکمت بیان کی جائے گی کہ ہم جتنے قوانین یہاں پر نافذ کر رہے ہیں اس کی حکمتیں یہ ہیں۔ قرآن کا یہی خاصہ ہے کہ کتاب یعنی قانون اور ساتھ میں اس کے اغراض اور مقاصد جس کو وہ حکمت سے تعبیر کرتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں کہ بس قانون فس کر دیے، میں طاقتور ہوں، غلبہ ہے میرا تو میں اس پہ فس کر دوں گا، نہیں، بتایا جائے گا کہ اس سے فوائد کیا کیا حاصل ہوں گے۔ تو کسی کی تذلیل کرنے کے لیے قانون لاگو نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ حکمت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا، اس میں انسانیت کی تذلیل نہیں ہوگی۔ فلا رفث ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں، فسق کہتے ہیں عربی زبان میں اپنے پیٹرن سے باہر نکل جانا۔ جیسے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ہر پھل کسی نہ کسی چھلکے کے اندر نشوونما پا رہا ہوتا ہے، اگر وہ چھلکا پھٹ جائے یا پھاڑ دیا جائے تو وہ پھل باہر نکل کے خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فسق، اس دائرے سے، اس پیکر سے، اس پیٹرن سے باہر نکل جانا جس پیٹرن کے اندر اس کی نشوونما چل رہی تھی، چاہے وہ اس پیٹرن سے باہر نکلنے کے بعد اس کی جڑیں اس کے ساتھ لگی رہیں لیکن اس کے اوپر خرابی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو فسق کہا جاتا ہے، یعنی جو پیٹرن آپ کو دیا گیا ہے اس پیٹرن کے مطابق ہی الحج کا نفاذ ہونا چاہیے، اس پیٹرن سے باہر اپنے آپ کو نہیں نکالنا ہے، ہرگز نہیں نکالنا ہے، کیونکہ یہ لا نفی جنس ہے۔ جس طریقے سے بھی نکلنا ہوتا ہے وہ تمام طریقے یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جدل، ہنگامہ آرائی، ہر قسم کی ہنگامہ آرائی، ہر قسم کا وہ کام جس سے فتنہ اور فساد برپا ہو سکتا ہے وہ جدال میں آتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہو، وہ حج کے معاملے میں درست نہیں ہے۔ یہ قانون ذہن میں رکھنا ہے، یہ اللہ کے جو اصول ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے الحج کے نفاذ کے اندر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو خیر سے، اختیار سے، چیزوں کو بہت احتیاط سے چناؤ کرنے کے بعد جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعلمہ اللہ، خیر کا ترجمہ آپ بہتری کر لیجئے یا اختیار کر لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ دو چیزوں کے درمیان میں جب کسی چیز کو چوز کیا جاتا ہے تو وہ بہتر ہی گمان کی جاتی ہے، اس لیے خیر کے معنی سب سے بہتر بھی کیے جاتے ہیں۔ یعلمہ اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، بے شک جانتا ہے، لیکن علم کے ایک معنی ممتاز کرنا اور الگ کر کے اس کی شناخت بنا دینا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے علم عربی زبان کے اندر جھنڈے کو کہتے ہیں۔ ہر جھنڈا کسی نہ کسی قوم کی پہچان ہوتا ہے۔ اگر تین مختلف اقوام ایک میدان میں اکٹھی ہو جائیں تو ہر قوم اپنے جھنڈے، اپنے علم کی بنیاد پر ممتاز اور سرفراز نظر آئے گی، اس لیے اس کو علم کہتے ہیں۔ اعلام سورۃ الرحمن میں آیا ہے، کل اعلام، تو سب نے ترجمہ اس کا پہاڑ کیا ہے نا، کیونکہ پہاڑ اپنی سرفرازی اور بلندی کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو علم کا مطلب ممتاز کر دینا بھی ہوتا ہے، الگ کر دینا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صرف اللہ کے جاننے کی بات نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز بھی تم اختیار کرو بہتر طریقے سے اس کو حاصل کر لو، اس کی بنیاد پر اللہ اسے ممتاز کر دیتا ہے، اس کی الگ پہچان بناتا ہے، بشرط یہ کہ وہ خیر کی بنیاد پر حاصل کردہ ہو، خیر کی بنیاد پر وہ عمل میں لائی جائے۔ قرآن نے حسنات و سیئات کا ذکر کیا ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن السیئات۔ حسنات وہ ہوتے ہیں کہ جو متوازن ہوں، جن میں اعتدال پایا جائے، ایسے سارے اعمال حسنات کہلاتے ہیں، اور جتنے اعمال غیر متوازن ہوتے ہیں، جن سے معاشرے میں توازن بگڑ جاتا ہے، وہ سارے اعمال سیئات کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ حسنات کے نتائج خیر ہوتے ہیں اور سیئات کے نتائج شر ہوتے ہیں۔
اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو نتائج ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں خیر پنہا ہو، یعنی اعتدال کی بنیاد پر حاصل کیے ہوئے نتائج اللہ ان کی بنیاد پر ممتاز اور سرفراز فرما دیتا ہے۔ آگے بیان فرماتا ہے وہ تزودو، تزوید کرنا، کسی کو لیس کر دینا، کسی بھی چیز سے، علم سے لیس کر دینا، اسلحے سے لیس مطلب ریڈی، آرمڈ، تیار، اکوپ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، لیس کر دینا۔ اور جب یہ تفعلو کے وزن پہ، تفاعلو کے باب سے آیا ہے، تزودو اس ورب سے آیا ہے، اس کا اندر خاصیت ہوتی ہے درجہ بدرجہ خود کو تیار کر لینا ایسی چیزوں سے، ایسی صلاحیتوں سے کہ جو آپ کے اندر ممتاز والا معاملہ پیدا کرتے ہیں، آپ کو لوگوں میں ممتاز کر دیں، آپ کی صلاحیتوں کو نکھار دیں، آپ کو ممتاز و سرفراز کر دیں، آپ کو مقام دلا دیں۔ وَتَزَوَّدُوا یہاں اس لیے بیان ہوا ہے، اور تم خود کو درجہ بدرجہ تیار کرتے رہو، لیس کرتے رہو، معلومات سے، علم سے، صلاحیتوں سے، اسلحہ سے، ہر وہ چیز جو زمانے کے لیے ضرورت رکھتی ہو اس چیز سے خود کو لیس کر لو۔ وَتَزَوَّدُوا اپنا لو اس کو آہستہ آہستہ۔ اس کا ترجمہ کر دیں زیادہ راہ لے لو، راستے میں جا رہے ہو کھانے کا سامان رکھ لو، یعنی بالکل ہی سطحی ترجمہ کر دیا گیا ہے اس آیت کا کہ آپ حج کے سفر میں جا رہے ہو تو سامان راہ لے لو، یعنی کہ آپ راستے کا توشہ لے لو، دسترخوان رکھ لو، کھانا رکھ لو، ہاٹ پاٹ رکھ لو، سالن رکھ لو۔ اللہ یہ کیوں بیان کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہ باتیں تو ایک ادنا سے بندے کو ہی معلوم ہے کہ بھائی میں راستے میں جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں تو کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، یہ سب چیزیں ضروریات زندگی میں آتی ہیں، اس کے بغیر تو وہ سفر ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ یہ بیان کرے گا کہ زیادہ راہ لے لو، یعنی کہ کھانے کا سامان رکھ لو اپنے ساتھ۔ وہ بیان کر رہا ہے کہ جس زمانے میں ہو اس زمانے میں درجہ بدرجہ قوت کو حاصل کرتے رہو، اپنے آپ کو لیس کر لو ہر قسم کی صلاحیت سے۔ یہ ان لوگوں کا بھرپور رد ہے کہ جو صلاحیتوں سے لیس کرنے کے بجائے لوگوں کو دعاؤں، پھونکوں، ورود اور وظیفوں پر لگا دیتے ہیں کہ دعائیں مانگو، آؤ اللہ اس کو فنا کر دے گا، اس کے وجود کو برباد کر دے گا۔ یہ ان کا بھرپور رد اس آیت کے اندر۔ وَتَزَوَّدُوا درجہ بدرجہ اپنی صلاحیتوں کو نشو نما دیتے چلے جاؤ تاکہ وہ تمہارے لیے فائدے کا باعث ہوں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن اس بات کو یاد رکھو صلاحیت صرف وہی ہوگی سب سے بہترین کہ جس میں حفاظت فراہم کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے اس میں بیان کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، قانون کے نفاذ کے لیے آپ کو غلبے کی ضرورت پڑے گی، غلبہ لازم ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، غلبہ ہونا چاہیے، ساتھ میں غفور بھی ہے اللہ کی ذات، تو حفاظت فراہم کرنا، دو چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اپنی صلاحیتوں کو درجہ بدرجہ بڑھا رہے ہو تو اپنے اندر فرعونیت، چنگیزیت اور حیوانیت والا معاملہ پیدا نہ کرو کہ جب میری طاقت بڑھتی چلی جائے تو میں کمزور کو زیر کر دوں، ہلاک کر دوں، اس کے وجود کو ختم کر دوں، اس کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے اپنے پاؤں تلے کچل دوں۔ نہیں، صلاحیتوں کا استعمال، کس صلاحیت کو کس موقع پر استعمال کرنا ہے، اس کے لیے قرآن نے اولی الابصار کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ صلاحیتیں تو حاصل کرنا ایسا معاملہ ہے جس میں مومن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، ہر بندہ صلاحیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ مقام مومن جب معلوم ہوتا ہے کہ جب اس صلاحیت کو کس موقع پر استعمال کرنا ہے، کس قوت کو کس موقع پر استعمال میں لانا ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام مومن پر ہے یا مقام کافر پر ہے۔ اس کو کہتے ہیں اولی الابصار، اس کو کہتے ہیں بصیرت، کہ کس قوت کو کس موقع پر استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جتنی بھی صلاحیتوں کو تم نکھارتے جا رہے ہو اس میں بنیادی چیز یاد رکھنا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے، ذات کیا ہے، تقویٰ، حفاظت فراہم کرنا۔ ایسا نہ کرنا کہ غلبہ آ جائے تو اپنے لوگوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو کچلنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ، نہیں۔ وَاتَّقُونِی، دیکھ لیجئے تقویٰ کی آگے واو لگا کے تفسیر کر دی گئی، تقویٰ سے مراد میری حفاظت۔ اب دیکھ لیجئے کہاں لے کے جا رہا ہے قرآن۔ جو میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں نا کہ قرآن میں اور دیگر مذہبی کتابوں کے اندر تقابل تو ممکن ہی نہیں تھا، اس کا تقابل تو منشور سے، دساتیر سے، کانسٹیٹیوشن سے ہوگا کہ وہاں پر کس طریقے سے طاقت آنے کے بعد بدمست ہاتھی بن جاتے ہیں، جس کو چاہا اپنے پاؤں تلے کچل دیا، نہ انسانیت نہ ان کے اندر رحمانیت رہتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب خدا بن گئے ہیں، جب کہا تھا نا فرعون نے وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، خدائیت یہی تو ہوتی ہے، نہ کہیں زبان سے، عمل تو آپ کا اسی کی بنیاد پر چل رہا ہے نا۔ وہ کہتا ہے وَاتَّقُونِی، میری حفاظت کرو، مطلب میرے قانون کی۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ رب العالمین۔ یہ بھی تو وہ کہتا ہے کونوا ربانیین، جب اللہ رب العالمین ہے تو وہ آپ کو کس چیز کا درس دے گا؟ ربانی بن جانے کا، کہ آپ بھی خوب پرورش کرنے والے، نشوونما دینے والے، ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج پر لے جا کر اس کی نشوونما کو مکمل کرنے والے بن جائیے۔ جب وہ کہتا ہے وَاتَّقُونِی، میری حفاظت کرو، مطلب اللہ کے قانون اور اس قانون کا نفاذ جن جن چیزوں پہ ہوا ہے ان سب کی حفاظت ہوگی۔ وَاتَّقُونِی جب آئے گا خیر الزاد التقویٰ۔ یا اولی الالباب، ایسے ہی کسی کو نہیں بلا لیا ہے، پکار لیا ہے یا کہہ کر، نہیں، اولی الالباب۔ الباب جب آتا ہے، لب لباب ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کی خالص حصے کو لبن کہا جاتا ہے، جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، ایسی عقلوں کو مخاطب کیا جاتا ہے عربی زبان میں یا اولی الالباب کہہ کر کہ جس میں جذبات ڈانوا ڈول نہ ہو رہے ہوں، جذبات کی رو میں کوئی شخص بہہ نہ رہا ہو، جس کی عقل بالکل توازن پر ہو، اعتدال کے اوپر ہو، جس کی عقل میں جذبات کی آمیزش نہ ہو۔ جذبات سے وہ مبرہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن جب قانون کی بات آئے گی، جب پرکھنے کی بات آئے گی، تو پھر جذبات اس کی عقل پر غالب نہیں ہوں گے، بلکہ عقل اس کی جذبات پر غالب نظر آئے گی، اس کا عدل اس کے جذبات پر غالب نظر آئے گا۔ ایسے عقل والوں کو عربی زبان میں عرب والے یا اولی الالباب کہتے تھے، جن کی عقلیں جذبات کی آمیزش سے پاک ہیں۔ جب جا کے قانون کا نفاذ ہوگا، ورنہ تو پھر قانون دان بھی ایسے ہی ہوں گے، قانون بھی ایسے ہی بنا دیے جائیں گے، اور قانون بنانے کے بعد چاہے وہ کتنا ہی ظلم پر مبنی ہو، یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ہم نے بڑا ہی انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے۔ نہیں، جو فیصلہ انسانیت کی بنیادی معاملات کے خلاف ہوگا وہ مبنی بر حق نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر وَاتَّقُونِی کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی وہ مبنی بر حق نہیں ہو سکتا۔ مبنی بر حق جب قرار دیا جائے گا جس میں وَاتَّقُونِی شامل ہوگا، اللہ کے قانون کی، اللہ کی حفاظت ہوگی، نگہداشت ہوگی ہر طریقے سے۔ تو آیت نمبر 197 تک آج رکھتے ہیں، امید ہے کہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا، اور آپ رکھ لیجئے ترجمے کو، اور ان مترجمین کے ترجمے کو بھی رکھ لیجئے جو مروجہ ترجمہ بیان کرتے ہیں، جائزہ لے لیجئے کہ ان کے تراجم میں کتنا بڑا مغالطہ ہوا ہے کہ ان کو نظر ثانی کی ضرورت تھی، وہ کی نہیں انہوں نے، صرف کیا تھا کہ سلف جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے تقدس میں بہتے چلے گئے۔ تو یہاں تک آج رکھتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔